السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ہود سورت کا نمبر 11 ہے اور پارہ کا نمبر 12۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے 11 پارہ تک کمپلیٹ کیا تھا، آج ہم 12 پارہ سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ 12 نمبر پارے کی پہلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6 بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے، ان سب کا فیصلہ، ان سب کے بارے میں جو ڈسیزن ہے وہ کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی جو رزاقیت ہے اس کا سسٹم بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ زمین میں چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، ہر ایک کو رزق دینا ہے، اور اس رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ اسباب مہیا کیے ہیں، کچھ رول سیٹ کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان اور یہ سارے جاندار جو اس کرہ ارض کے رہتے ہیں، اندر رہتے ہیں، جو اس پلینٹ کے اندر ہیں، زمین والے پلینٹ کے اندر، اللہ نے چونکہ انسانوں کو اور اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں اس مٹی سے بنایا ہے، تو ان کی ضروریات اور ان کی تھنکنگ بھی ویسی ہی ہے۔ انسان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو اس کرہ ارض سے باہر جا کے پوری کی جائے گی۔ اس کے اندر رہتے ہوئے ساری کی ساری ضروریات اللہ نے پوری کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کے ذمے سارا رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرتا ہے، اس سے نباتات، فصلیں، پھل پھول اگتا ہے، اور اس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذی شعور بنایا ہے، عقل دیے ہیں، اور وہ وسائل اور اسباب اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بیٹھا رہے اور اس کے منہ میں آ کے لقمہ اور نوالا چلا جائے، یہ صرف جنت والوں کا ہی شرف ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اس زمین کے اندر جتنے جانور ہیں، تو وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ زمین کے اندر رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان کو اس زمین سے ہی سب ان کے وسائل، مسائل، ان کی ضروریات زندگی، ان کی خوراک اس زمین سے ہی پوری کر لی جائے گی، اور اس کے لیے کافی ہوگا۔ دوسری بات جو اللہ نے کہی ہے کہ ان سارے جانداروں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو رزق اللہ کے ذمہ ہے، صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ تمام جانداروں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دل، دماغ اور باڈی کے اعضاء دیے ہیں، تو اور ان کو وسائل اور اسباب بھی مہیا کیے ہیں، چنانچہ ان کو رزق روٹی کو تلاش کرنا پڑے گا، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں چونٹیاں اور جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اپنے رزق کی، اور اگر ان کو رزق نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے خلاف نہیں ہو جاتے ہیں، اپنے ذہنوں میں کفر نہیں پالتے ہیں، بلکہ وہ اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، ان کو یقین ہے ان کا رزق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ کبھی کبھی بہت کوشش کے باوجود ہم انسانوں کو بھی رزق اور روٹی کا کوئی سبب نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے کوئی اور سبب اس کے لیے رکھا ہوگا تاکہ انسان مزید کوشش کرے اور وسائل اور ذرائع اختیار کرے۔ وہ وسائل اور ذرائع جائز ہونے چاہیے، ناجائز نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر
ہر ایک کی روزی کا ذمہ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایک کنفیوژن آتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ اللہ نے مال و متاع دیا ہے اور کچھ کو کم دیا ہے، تو کیا یہ اللہ کی غلط تقسیم نہیں؟ بالکل غلط تقسیم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حاکم الحاکمین ہے، اس کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک پیدا کیا ہے، ڈیفرنٹ پیدا کیا ہے، ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے، ہر ایک کی نیڈز ڈفرنٹ ہیں۔ اس کی مثال ایک چھوٹے بچے کی لے لیں، ایک نیو بورن بچے کو صرف چھوٹا کچھ سپون ملک کے اور یا پھر سادہ پانی کے، اس کے علاوہ اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایک ٹوڈلر کی اپنی اور ایک ٹین ایج کی اپنی، ایک بڑے ینگ مین آدمی کی اپنی، ایک ایجڈ آدمی کی اپنی، ہر ایک کی اپنی ضروریات زندگی ہیں، ان کے نیوٹریشن پوائنٹس ہیں، ان کی اپنی غذا کے جو طریقے ہیں وہ ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ایک نیو بورن کو ایک ایجڈ انسان کا غذا نہیں کھلا سکتے، کیونکہ اس کی باڈی کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی خواہش ہے۔ اسی طرح سے اگر کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت مال دیا ہے تو ان کو ان سب چیزوں کا دینا، اللہ کو پتہ تھا کس کو کیا دینا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کس حالات میں رکھنا ہے، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ غلط قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک اللہ سب کو روزی دینے والا ہے، اس کو سب پتہ ہے، تو پھر بہت سے لوگ بہت کھا کے مر رہے ہیں اور بہت لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بہت کھا کر مر رہے ہیں اور جو بھوک سے کوئی بھی انسان نہیں مرتا ہے۔ اللہ کی یہ واضح اور صاف یہ ایک نیچر ہے کہ کوئی انسان بھوک سے مر نہیں سکتا جب تک کسی کی موت کا وقت آ نہیں جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ بہت زیادہ مال و دولت رکھتے ہیں اور اللہ نے انسان کو نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اس کو جاہ و جلال دیا ہے۔ وہ جو اللہ کے اندر صفات ہے نا، اللہ نے اس میں سے تھوڑی بہت ہم انسانوں میں ڈالی ہیں، جانوروں میں نہیں ڈالی، کسی اور جاندار میں نہیں ڈالی، صرف انسان میں ڈالی ہے۔ وہ ہے عقل، سوچ، غور و فکر اور رحم دلی، محبت اور خلیفہ بنانا۔ تو اللہ نے کہا میں نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ اب جس کو اللہ نے زیادہ مال و دولت دے کر یا اختیار دے کر یا پھر سباب اور وسائل دے کر بھیجا ہے، اس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ اپنے سے دوسرے لوگ جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، رزق کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، ان میں وہ تقسیم کرتا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی منصف ہو کر تمام انسانوں میں اپنی رحمت کو تقسیم کرتا ہے۔ وہ رب جو اس کو نہیں بھی مانتا اس کو بھی زندگی کی تمام سہولیات دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں اسباب دیے تھے، دنیا میں خلیفہ بنایا تھا، نائب بنایا تھا، وہ رزق کے اجادار بن بیٹھے، وہ رزق کے خزانوں پر سردار بن بیٹھے، اور وہ خود اتنا کھا گئے کہ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں اس قدر گندم ایوری ایئر ڈسٹرائے کی جاتی ہے، گل پڑ جاتی ہے، ان کے رزق سے ان کی باڈی کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اوبیسٹی، موٹاپا اس دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، کیونکہ وہ بادشاہ بنے بیٹھے۔ اللہ نے ان کو آزمایا ہے رزق دے کر۔ ان کو چاہیے وہ لوگ جو بیچارے رزق کی کمی میں مبتلا ہیں، افریقہ ہے، جنوبی افریقہ ہے، اور ایسے بہت سے علاقے جہاں پر اللہ کی مخلوقات ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، غذا کی کمی ہے، اپنا ایکسٹرا مال ان کو دے دیتے۔ یہ جو رزق کے اجادار بن کے بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر امتحان ہے۔ امتحان اس طرح سے کہ اللہ نے ان کو رزق کی فراوانی دی ہے، ان کو چاہیے اپنے سے ڈاؤن لوگوں کے اندر وہ رزق کو تقسیم کریں۔ اور جن علاقوں میں قحط سالی ہے، رزق کی کمی ہے، اللہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھوکا نہیں سلاتا، رزق دے دیتا ہے۔ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ذریعے ہے، ذمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
بالواسطہ اور بلا واسطہ روزی کو مہیا کرنا ہے، کوشش سے، یا اور لوگوں کو ان لوگوں کا نگران بنایا ہے، ان کے ذریعے روزی دینی ہے۔ یہ بات ہم انسانوں کے سمجھنے کے لیے تھی، لیکن ہم نے ہر چیز کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ثبوت ڈال دیا ہے کہ ہمارے اللہ نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر ہم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے بھرے ہوئے کھانے کی پلیٹ آئے، ہم صرف اس کو پکڑ کے کھا لیں یا وہ بھی ہمیں کھلا دیا جائے، یہ ساری نعمتیں انشاءاللہ جنت میں ملنے والی ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے صرف رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کی کوشش، اس کے اسباب، اس کے وسائل کو اختیار کرنا یہ انسانوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم سے زیادہ عقل مند تو پھر دوسرے جاندار، کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں باقی ہیں، وہ اپنے چڑیاں ہیں، باقی برڈز ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں اور پھر جتنا مل جاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں، کبھی چونچوں میں اکٹھا کر کے وہ ذخیرہ کر کے لے کر نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے۔ یہ سارے کام جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اپنے اناج کو گلا کر خراب کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا حق اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جو مال، جو رزق پوری سارے لوگوں میں تقسیم ہونا تھا، وہ ساروں میں تقسیم کرنے کی بجائے اپنے غلوں کو بھر لیتے ہیں، پھر اس کو خراب کر لیتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ایسے رزق کے ٹھیکے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کس انسان کو کہاں رہنا ہے اور کس انسان کو کہاں سونپا جانا ہے۔ قرآن کا یہ جو لفظ ہے نا مستقرہ، اس سے مراد ہے انسان نے زندگی کہاں گزارنی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کہاں کہاں انسان رہے گا، کہاں کہاں وہ زندگی گزارے گا، کس کس جگہ پر اس کے قدم لگیں گے، یہ سب چیزیں اللہ کو پتہ ہیں۔ مستودعہا، اس کے مرنے کے بعد اس کو اللہ نے کس جگہ پر سونپنا ہے، قیامت کے دن تک کس جگہ پر دفن ہونا ہے۔ ہر جاندار کے یہ دونوں مقامات، اس دنیا کی زندگی اور دنیا کے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک جس جگہ پر انسان کو رہنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ کسی کو قبر ملنی ہے، کسی کو سمندر کی تہہ ملنی ہے، کسی کو فضا ملنی ہے، کسی کو کچھ ملنا ہے، یہ سب اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ مفسرین مستقرہ اور مستودع کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں، مستقرہ وہ مال، وہ روزی روٹی جو انسان کماتے ہیں اور روز مرہ اس کو کھاتے ہیں، اور مستودع وہ غدام، وہ ذخیرہ، وہ امانتیں جو انسانوں کے پاس ہیں وہ۔ تو جو لوگ جمع کر کے لوگوں کے غلے کو اپنے پاس رکھتے ہیں، گوداموں میں چھپا چھپا کے ذخیرہ اندوزی کی شکل میں، اس کا مہنگا بیچنے کی صورتحال میں، اس لوگوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور جو مستقرہ روزی روٹی کی تلاش میں دن رات مارے مارے پھرتے ہیں، جو ان کو مل جاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی اللہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اللہ کہتے ہیں لوح محفوظ میں ہر کتاب، اللہ کے ہر بندے کی ہر چیز، ہسٹری، اس کا نیک ہونا، اس کا بد ہونا، اس کو کتنا رزق کھانا ہے، کتنی عمر ملنی ہے، اللہ نے پہلے ہی لکھ کر رکھا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک اللہ تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کرنے کے ساتھ لوح محفوظ میں وہ چیز لکھ دی۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ کی ذات تھی، انسان کے لیے کیا کیا فیصلے کرنے ہیں یہ اللہ نے اپنی کتاب میں پہلے ہی لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی
ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے فیصلوں پر توکل کریں، اور توکل کرتے ہوئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس میں غنا اختیار کریں، اس میں صبر اور شکر کریں، اس میں اپنے آپ کو مطمئن اور سیٹسفائیڈ کریں۔ اللہ پر توکل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اللہ پر ایسا توکل کرتے ہو جیسے کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اس طرح سے رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ابواب الزہد کتاب ترمذی میں ہے، باب ما جاء فی قلۃ الطعام، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا مفہوم سمجھ میں آیا؟ اس حدیث سے اور آیت نمبر 6 12 پارے کے شروع کی پہلی حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ رزق کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کو جو اور جتنا ملتا ہے اس کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے لینا ہے، کیونکہ اس کے حق کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کی اگزامپل یہ ہے، ایک نیو بورن بیبی کو کیا نیوٹریشن اور کتنے دودھ اور کتنے پانی کی ضرورت ہے، اس کے مقابلے میں ایک اڈلٹ انسان کو کیا غذا کھانی ہے، دونوں میں ہیوج ڈفرینس ہے۔ ہم ایک نیو بورن والی غذا ایک بڑے اڈلٹ انسان کو کھلائیں اور ایڈلٹ والے نیو بورن کو کھلائیں گے تو ہم ان دونوں کا بیڑا تباہ کر دیں گے، ان دونوں کی موت یقینی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ہم میں کس کی کیا کیپیسٹی ہے، کس کو کیا رزق دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارے لیے صرف جو کام ہے نمبر 1 وہ اللہ پر توکل ہے، صبح رزق کی تلاش کرنا اور شام کو گھر آنا پرندوں کی طرح۔ دوسرے وہ سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو جائز اور حلال ہیں، جس میں کسی کا حق نہیں مرتا ہے، ان کو اختیار کرنا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے یہ بیٹھے رہنا کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو دیا ہے، جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور وہ میرے سامنے پلیٹ میں سجا سجایا آئے گا، میں کھا لوں گا۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ جنت میں ہی ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں ہونے والا۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو بہت بڑی بیوقوفی کرتا ہے، کیونکہ انسان ذی شعور ہے۔ سب سے زیادہ بیسٹ کریشن اللہ نے انسان کو کیا ہے۔ اگر پرندے، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں اپنا رزق تلاش کرتی رہتی ہیں پورا دن، تو انسان کو رزق تلاش کرنے میں، وسائل اور سبب اختیار کرنے میں کس چیز کی تکلیف ہے، اس کو بھی سب کچھ کرنا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں اس کو کتنا رزق ملتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر وہ حلال اور جائز راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اس بظاہر تھوڑے رزق میں اللہ اس کی تمام ضروریاتی زندگی پوری کر لے گا۔ لیکن اگر وہ فرعون بنے گا، دوسروں کے رزق کو بھی ہڑپ کرنے والا بنے گا، تو باوجود رزق کی فراخی کے اس کے رزق میں نہ برکت آئے گی، نہ اس کے دل میں مطمئنیت آئے گی، نہ غنا آئے گا، نہ ہی اس کے اندر اللہ کے اوپر توکل آئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ پر اس طرح سے یقین کر لیں جس طرح اللہ نے اپنے رب ہونے کا ہمیں یقین دلوایا ہے، اور یہ یقین رکھ لیں کہ اللہ نے جو اسباب ہمیں مہیا کیے ہیں ان اسباب کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے رزق کی تلاشی کرنی ہے، اور جتنا رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دیا ہے اس کے اوپر مطمئن رہنا ہے۔ آمین۔ آیت نمبر 7 ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت واضح صاف کہہ دیا، یہ انسان جو ایک عام سی مخلوق ہے، یہ اپنے آپ کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ سے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے اور آزمایا ہے، اللہ دیکھ سکے تم میں اچھے عمل کون سا انسان کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكَ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ آیت کا اگلا حصہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس میں یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے تمہارے اعمال کے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ انہیں کہیں کہ تمہیں موت پر دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو کافر کہیں گے یہ بات، یہ قرآن اور نبی کی ساری باتیں جادو ہیں۔
پہلی بات کا تعلق جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ کرۂ ارض پیدا کیا ہے، اس انسان کے اندر رہنے کے لیے، اس انسانوں کے لیے چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں، سب کچھ پیدا کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ انسان کے لیے جمادات، نباتات، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہیں۔ فصلیں اگائیں، پھل پھول اگائے، کیوں؟ سب کچھ انسان کے لیے، اور اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیوں دیا انسان کی خدمت کے لیے؟ اللہ یہ چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان تمام سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے کون اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیں، آخرت پر یقین کریں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر زندگی گزاریں۔ اگر اللہ نے کسی کو نائب مقرر کیا ہے تو وہ اپنا فریضہ صحیح طور پر سر انجام دیں۔ جو ڈیوٹی اللہ نے کسی انسان کی لگا دی ہے اس کو منوعاً صحیح طریقے سے ایمانداری سے پوری کر دیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اے نبی، مکہ کے لوگوں پر کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں کریں گے، اور وہ کبھی اچھے اعمال نہیں کریں گے۔ آپ اگر ان کو یہ کہہ دیں نا تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بعد اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، تو وہ ایسی باتوں کو سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی کے اوپر نعوذ باللہ جادو ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی جو ہے مسحور پن میں، جادو کے نشے میں، جادو کے اثر میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب کہ انسان مر گیا تو مر گیا، اس کے بعد کون سی زندگی، کس چیز کا حساب و کتاب؟ ان ساری باتوں پر انسان کا، کفار مکہ کا یقین نہیں ہے۔ کفار مکہ کا یقین تھا کہ نہیں، یہ بات ایک بالکل واضح اٹل حقیقت ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اندر سے جانتے تھے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ وہ اس کا انکار اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کی دی ہوئی بہت سی سہولیات، بہت سی اللہ کی رحمتیں، برکتیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں۔ اب ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو کھا رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ ہم اپنے دیوی دیوتا کو دے رہے ہیں، زمین و آسمان کے خالق، ہر چیز کا پتہ تھا ان کو۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے دیوی دیوتا جو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے ان کو سارا کریڈٹ دے رہے تھے، تو اس لیے وہ مرنے کی بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جب کبھی اللہ کے نبی ان کو موت کے بعد اٹھائے جانے کا بات کرتے تھے تو وہ کافر آگے سے بولتے تھے، یہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باتیں کریں نا، یہ ساری آپ کے اوپر جو جنات اور جادو کا اثر ہے نا اس کے اثر میں باتیں کر رہے ہیں، جبکہ کوئی ایسی زندگی نہیں ملنی ہے اور نہ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب دے گا۔ اللہ نے آگے صاف کہہ دیا، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُوهُ عَلَىٰ یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ کہہ رہا ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں گے۔ جب مؤخر کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے عذاب سے روکا ہے؟ دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا پھر وہ ذرا بھی نہیں ٹلے گا اور وہ تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا، اس چیز کے بارے میں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی ان کو آخرت سے گراتے کفار مکہ کو، تو وہ آگے سے اللہ کے نبی کا مذاق کرتے، اور جب کبھی اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے کچھ دن کے لیے، اللہ حکم نہیں دیتے تھے اپنے نبی کو کہ ان کو ڈرائیں، تو وہ آ کے اللہ کے نبی کو مزید تنگ کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے تو آپ عذاب کے بارے میں دھمکیاں دے رہے تھے، اور آج آپ عذاب کی بات نہیں کر رہے ہو، وہ لے آؤ وہ عذاب جو ہم پر آنا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا ہے کفار مکہ کو، جب وہ عذاب آ گیا تو وہ تم سے ٹلنے والا نہیں ہے،
اور وہ تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ ابھی جب تک سانس کی گوری چل رہی ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے اندر موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اللہ سے توبہ کر لو، مغفرت کر لو۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کے دن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں مومنین موحدین میں پیدا کر دے، شکر گزاروں میں پیدا کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔